آپ کو اپنے مقام پر پہنچایا جائے گا۔ بہت سونا پتر حسین دہا جندے سینے برچھی لے گئی، انج سونا ہا ان دی موت اتے خود موت پٹیں دی رہ گئی۔ سرکار علامہ علی ناصر الحسینی تلہاڑ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پر محمد و اہل بیت۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے سارے گناہ معاف فرمائے، تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے، اور چودھری نذیر حسین صاحب اور ثقلین صاحب ان واسطے دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک اور جوار رحمت جگہ نصیب فرمائے۔ دعاواں دی قبولیت واسطے درود پاک ایک مرتبہ سارے حضرات میں اللہ صلی اللہ محمد آل محمد۔ میرے محترم سامعین، میں جناب کے سامنے اس دعائیہ مجلس میں حاضر ہوں، اور میں دے واسطے سورہ مبارکہ بقرہ دی ایک آیت مجیدہ دا آخری حصہ پڑھن دا شرف حاصل کیا۔ خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہیں اور یہ دعا دی شکل ہے، یہ آیت مجیدہ دا یہ حصہ لمبی آیت ہے، لیکن آیت مجیدہ دا یہ حصہ تقریباً تمام مسلمانوں تقریباً زبانی یاد ہے۔ یہ آیت مجیدہ ایک دعا دی شکل ہے، اور پوری دنیا دے مسلمان اس دعا نو اللہ دی بارگاہ دہراندے نے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب ہماری دنیا بھی حسین بنا دے اور ہماری آخرت بھی حسین بنا دے۔ اے رب ہماری دنیا بھی بہتر کر دے اور ہماری آخرت بھی بہتر کر دے۔ پوری دنیا دے مسلمان اللہ دی بارگاہ چ التجا کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہماری دنیا بھی حسن کر دے اور ہماری آخرت بھی حسن کر دے۔ یہ حسنتن دا مطلب حسین، بہتر، کمال، جس میں کوئی کمی نہ ہو۔ بندے اللہ دی بارگاہ مل کے دعا کر دیں ربنا، یہ دا مطلب ہے اے ہمارے رب، ربی دا مطلب ہے اے میرے رب، اور ربنا دا مطلب ہے اے ہمارے رب۔ یہ دا مطلب ہے جدو اسی ربنا آنے ہیں آپس اس مسلمان سارے لڑے بھی ہون تے آپ ویچی سارے جاندے نے، اس واسطے کہ ہمارے رب جو ہیں جدہ جدہ وہ رب ہے وہ وچ شامل ہو جاندہ ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اے ہمارے رب ہماری دنیا بھی حسنتاً کر دے اور ہماری آخرت بھی حسنتاً کر دے۔ یہ دا مطلب یہ طے ہے کہ ساری دنیا بہتر کر سکتا ہے تو وہی رب ہے، اگر ساری آخرت بہتر کر سکتا ہے تو وہی رب۔ بہت شکریہ۔ میں یہی میرا موضوع ہے، اس آیت مجیدہ نو تھوڑا جا پچھوں ایک دفعہ پڑھ لیے تو لطف ہو رہا ہے۔ خالق کائنات فرماتے ہیں فَمِنَ النَّاسِ مَن یَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا، بندوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو صرف مجھ سے یہی کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہماری دنیا بہتر کر دے۔ بہت شکریہ۔ بندوں میں سے ایسے بھی ہیں، وَمِنَ النَّاسِ فَمِنَ النَّاسِ، پس لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں، مَن یَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا، جو مجھ سے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہماری دنیا بہتر کر دے، بس ہماری دنیا حسین کر دے، بس ہماری دنیا بہتر کر دے۔ تو خالق کائنات فرما دیں ہم یہ بتا دیں کہ جو ہم سے دنیا مانگتے ہیں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَاتِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ جو ہم سے دنیا طلب کرتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ مانگتے ہی دنیا ہے۔ جب دنیا مانگتے ہیں تو ہم دنیا دے دیتے ہیں، لیکن پھر خالق فرماتا ہے وَمِنْهُمْ، انہی میں سے ایسے بھی ہیں
وَمِنْهُمْ انہی میں سے ایسے ہیں مَن یقولو ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرات حسنتا، انہی میں سے ایسے بھی ہیں جو ہم سے دنیا بھی مانگتے ہیں اور آخرت بھی مانگتے ہیں، دنیا کی بھی بہتری مانگتے ہیں اور آخرت کی بھی بہتری مانگتے ہیں۔ میرا خیال ہے جتنا مجمع الحمدللہ موجود ہے وہ ضرور دسے گا کہ نہ دعا چوں بہتر بندے کیڑے، صرف دنیا منگن والے یا آخرت بھی منگن والے؟ یقیناً آخرت بھی منگن والے۔ یہ دا مطلب طے ہو گیا اللہ ایک منگن والے دیا قسمہ ایک نہیں، کچھ ایسے نے جڑے صرف دنیا منگتے ہیں، کچھ ایسے نے جڑے نال آخرت بھی منگتے ہیں۔ یہ دا مطلب طے ہو گیا اللہ ایک ہے لیکن بندے سارے ایک جیسے نہیں، کچھ دنیا منگن والے بھی موجود ہیں، کچھ نال آخرت منگن والے بھی موجود ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ مجلس بھی آخرت میں تے وہ ہی رہ گئے نے جڑے دنیا بھی منگتے ہیں آخرت بھی منگتے ہیں۔ ویسے جڑے جا چکے ہیں وہ بھی دنیا بھی منگتے ہیں الحمدللہ اور آخرت بھی منگتے۔ میں تھوڑی توجہ واسطے گل کی تھی، الحمدللہ اسی انہاں بندیاں شامل نہیں جڑے اللہ کو صرف دنیا منگتے ہیں، اسی دنیا بھی منگتے ہیں اور آخرت بھی منگنے ہیں، اس واسطے کہ آخرت وہ منگتا ہے جڑا آخرت تے ایمان ہوئے، آخرت وہی منگے گا جدا آخرت تے ایمان ہوئے۔ ایک گلت ہے دنیا بھی بہتر کر سکتا ہے تے وہ اللہ ہے اور آخرت بہتر کرے گا تے وہ بھی اللہ ہے۔ میں اللہ پاک دا ایس ویلے دا ترجمہ توحید دا کر رہا، اللہ دی صفت دے مطابق میرے نزدیک قبلہ اللہ اس ذات کو آندے نے جڑا اپنے بندیاں نو کھجل نہ ہون دے۔ میرا خیال ہے لفظ کھجل اگر کوئی بچہ نہیں سمجھ رہا تو مطلب خراب نہ ہون دے، خوار نہ ہون دے، ذلیل نہ ہون دے، در نہیں جانا پہندا جدو بندہ ایک دردہ ہو جائے۔ اللہ فرماندہ تسی کدی میرے دروازے تے آؤ میرے حال رجوع کرو میں تو انہوں کھجل نہیں ہون دیندہ۔ میں کیا چیزاں اللہ دو نے، ایک دنیا ہے ایک آخرت ہے۔ یہ دنیا بھی اسی ٹھیک کرنا چاہنے ہیں، اپنی آخرت بھی ٹھیک کرنا چاہنے ہیں، یعنی دنیا بھی اسی اپنی کمال تے ویکھنا چاہنے ہیں اور آخرت بھی اپنا کمال تے ویکھنا چاہنے ہیں، یعنی دنیا بچ بھی کوئی تنگی نہیں چاہندے اور آخرت بچ کوئی تنگی نہیں چاہندے۔ سانو ذرا دس دے ہو کہ کتھے جائیے تے دنیا ٹھیک ہو جائے گی، کتھے جائیے تے آخرت ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ فرماندے جب مینوں ایک من گئے ہو تو میں تو انہوں کھجڑ ہونی نہیں دیندہ، ایک ہی کارے جتے بوے تے آجو دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی آخرت بھی ٹھیک ہو۔ زیادہ تھاما تے کھجڑ ہونے کی ضرورت نہیں، دنیا بھی ٹھیک اور آخرت بھی ٹھیک۔ ایک باری تسا میرے نال اس آیت مبارکہ نو دہرانا ہے تے میں تیسرا حسنتن قرآن حکیم چو بیان کرنا ہے۔ تسی ایک باری میرے نال دہرانا ہے دو دفعہ، یعنی ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن، مہربانی، حسنتن وفی الآخرات حسنتن، یعنی حسنتن دنیا بھی ہماری کر دے حسنتن اور آخرت بھی ہماری کر دے حسنتن نہ دینے جی اخیر حسن نو، بہت اچھی چیز نو حسنتن نہ دے۔ میں کہ اللہ یہ مجلس میں آخرت پڑھ رہے ہیں، ہاں جی دعا بھی کرنی ہے تیری بارگاہ تے مہربانی کرنی ہے کہ مرحومین واسطے بھی دعا منگی ہے، ساڑی دنیا بھی بہتر کر دے یعنی حسنتن تے ساڑی آخرت بھی بہتر کر دے حسنتن، مہربانی کر۔ اللہ فرمایا مگی گا تیار ہو؟ میں کہ یہ تیار۔ بندے دو باری دہرا چکے نے تیری بارگاہ حسنتن، اس ویلے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن وفی الآخرات حسنتن۔ تیسری آیت مجیدہ پڑھ رہے ہیں تے ساری مجلس جناب دے سامنے آ جائے گی۔ اللہ فرمایا میں تواڈے جیسے بندیاں نو تساں میرے آکھیا ہے میں تانوں کھجل نہیں کردا، خراب نہیں کردا، میں تسی حسنتن حسنتن دنیا بھی حسنتن آخرت بھی حسنتن۔ ہن میں تانوں دسنا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ۔ سبحان اللہ، مولا تو جزائے خیر دے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، میں نے اپنا رسول نمونہ بنا کے تمہارے درمیان بھیجا ہے، اس کے قدموں میں آ جاؤ، دنیا بھی حسنۃ آخرت بھی حسنۃ۔ ایک بہت شکریہ کہ بہت مولا تو جزائے خیر، یعنی میرا رسول تواڈے وچ نمونہ بن کے آئے، یعنی میرا رسول تواڈے واسطے سیرت دا نمونہ بن گیا۔ حسنتن نو میٹرک وچ میں پڑھایا سی جی اس آیت مجیدہ نو، اے او آیت مجیدہ دا حصہ ہے جڑی ساری آیت ہے یہ حصہ نصاب وچ شامل ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، اے لوگو تم میں ہم نے اپنے رسول کو بھیجا، اس میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔
نبی نمونہ بن کے آئے نے دنیا بھی بہتر کرنی ہوئے تے نبی ال ویکھنا ہے آخرت بہتر کرنی ہوئے صدقہ جاواں تے پیغمبر ال ویکھنا ہے یہ نمونہ جڑا ہوندا ہے نا جی یہ جدوں اسی کچی پکی چ ہوندے سن نا جی یہ نمونہ نبی پاک ساڈے واسطے بن کے آئے نا اسی بشر ہاں کہ نہیں اسی بشر ہاں نا بشر جڑے ادوں موجود سن مکے وچ وہ بھی بشر ہی سن نور تو نہیں سن بشر سن ہن بندے آندے نے کہ نبی تسی نور کیوں آندے اللہ کے بندو نور کا بشر ہو جانا ہی نمونہ ہے میں دوبارہ عرض کر دینا بھائی نور کو وجود مل جائے میں آنا سی جی حاضر ہونا سی تو انہوں پتہ ہے 18 ربیع الاول نو اتنے میلاد پاک حاضر ہونا میں سلام الحمدللہ میرے دوستان اللہ آباد رکھے وہ پھر میرا وہ مقدمہ لگا سی تو دے وچ میری حاضری سی بڑی ضروری وہ پھر میں نہیں آ سکا سا انہاں مہربانی کی تھی تو دعا بھی کی تھی تو وہ میلاد میں پڑھنا سی چلو ایک میلاد کا جملہ ہو جائے نور کو جب وجود ملتا ہے نا تو میلاد ہو جاتا نور کو وجود کا ملنا میلاد ہے دیکھو نبی اول ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا وَأَنَا وَعَلِيٌ مِّن نُورٍ وَاحِدٍ میں اور علی ایک نور سے ہیں یہ نور نے یہ وجود کیوں آئے نے اللہ کے بندو اگر یہ نور کو ہدایت کرنا چاہتے تو نور رہتے اگر نور کے لیے نمونہ بنتے تو نور رہتے جب تک نور کو ضرورت تھی یہ نور رہے بہت شکریہ جب تک نور والوں کو ان کی ضرورت تھی اس وقت تک یہ نور رہے اور جب اللہ نے بشر کو ہدایت دینا چاہی تو اسی نور کو بشر بنا دیا چونکہ نمونہ بننا تھا بشر کے لیے نمونہ بننا تھا بشر کے لیے لہذا حضور کا بشر ہونا نور کی مجبوری نہیں بشر کی مجبوری ہے اور یار جویں دا نمونہ جدے واسطے نمونہ بننا ہوئے اوویں دا بننا پیندا میں تواڈے نال عرض کر دینا کچی پکی نو جاندا جی پہلی جماعت کچی پکی اسی آندے سا پرانے بندے جڑے 80-85 چ میٹرک کر گئے ہیں انہاں دی گل ہے 79 چ میں میٹرک کیتا سی اج کل تے ویسے پریپ بھی ہے نرسری بھی ہے تے ایک اور بھی پلے گروپ ہے جی پلے گروپ اوتھے پڑھائی کوئی نہیں ہوندی اوتھے صرف پلے ہی ہوندا ہے پلے دا مطلب کی کھیلنا الحمدللہ پڑھے لکھے بندے میرے محترم سامعین اج کل ہوندا ہے پرانے زمانے چ نہیں سی ہوندا اج کل پلے گروپ موجود ہے سانو جدوں پڑھاندے سن ادوں بھی نمونہ موجود سی سکول ہوندا ہی نمونہ ہوندا ہے نمونے واسطے اج کل کھلونے نے اج کل بڑا کچھ ہے پلاسٹک دا بڑا کچھ بن چکا ہے اج کل بچیاں واسطے ABC آ گئی ہے انہوں جوڑ کے بناندے نے تو ABC نال گھر بن جاندے نے کئی کچھ بن جاندا ہے یعنی پلے بھی انہاں وچ تعلیم رکھی جو ساڈے کول ہوندا سی نا اسی جدوں پڑھدے ساں ادوں بچے سن لین بلیک بورڈ تے 1 2 3 4 100 تک لکھدے سن تے الف تو لے کے یہ تک ساری وہ لکھدے نے پہلے پھٹیاں تے پورنے پا کے دیندے سن تختیاں تے وہ پھر تختیاں تے پہلا پریکٹس کراندے سن وہ جڑا تھلے تھلے ماسٹر لکھدا سی نا اونوں نمونہ آندے اس نمونے دے اوتے اوتے اسی الف لکھدے ساں بے لکھدے ساں پے لکھدے ساں ٹے لکھدے ساں مولا تانوں جزا دے وے پھر کچھ عرصے تو بعد ٹیچر آندے سی ہن صرف میں ایتھے لکھنا اینو ویکھ کے لکھو میں ایتھے لکھنا شکریہ جی اینو تسی ویکھ کے لکھو اگر تسی میرے لو بچے ویکھ رہے نا تو پھر ضرور و محسوس ہوں گے وہ پھر اسی تختیاں تے پین اور لے کے قلم تے نال دعات وہ پھر اتھوں ویندے ساں تے ادھر لکھدے ساں اتھوں ویندے ساں تے ادھر لکھدے ساں ادھروں ویندے ساں تے ایتھے لکھدے ساں ادھروں ویندے ساں تے ایتھے لکھدے ساں جنہ ادھروں ویکھنا ضروری اونا ادھروں ویکھنا بھائی کیا بات ہے یہ دا مطلب ہے اپنی تختی نو ویکھنا اونا ضروری ہے جنہ اتھے بلیک بورڈ نو یا گرین بورڈ نو ویکھنا ہے انہوں ویندیا جانا ہے ایتھے لکھ دیا جانا ہے انہوں ویندیا جانا ہے ایتھے لکھ دیا جانا ہے بس انہوں ہی نمونہ دینا اچھا کئی باری خرابی یہ ہوندی سی کہ جدوں دھیان ادھروں ہٹ جاندہ سی ادھوں ایتھے خرابی ہو جاندی سی جو ادھر دھیان ہٹ دے پھر خراب ہو جاندہ سی کئی بچے صرف ادھروں ہی ویکھی جاندے سن وہ میم جیوں لمبی کردے سن اگوں پھٹی مک جاندی سی تختی مک جانی او ویکھو دھیان کدھر ہی یہ دا مطلب ہے ادھروں بھی ویکھنا پیندا 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 ہے صحیح مسلمان او بنے گا جڑا ادھروں بھی ویکھے گا تے اپنے آپ لو ہے مولا بھائی تانوں جزا دے بہت شکریہ بھائی میں راضی ہو گیا جی تساں ایس ویلے
اتنا اچھا جی شکریہ. یعنی ادھروں بھی ویکھنا ہے تے ادھروں بھی ویکھنا ہے. صحیح تاں ہی لکھیا جائے گا نا. اللہ فرمایا تواڈے سامنے پیغمبر نو میں نمونہ بنا کے بھیجیا. ادھروں بھی ویکھنا جے تے اپنے آپ والوں بھی ویکھنا جے پھر او کی کردے نے تے میں کی کرنا, او کی کردے نے تے میں کی کرنا. اے نمونہ بنے نے بشر واسطے, لہذا بشر بن کے آئے نا. اج کل جڑے پلے گروپ چ بچے جاندے نا انہاں نو ٹیچراں پڑھاندیاں نے یا ٹیچر پڑھاندے نے تے پھر وہ پلے گروپ چ میں ایک بندے نو آکھیا تساں فیساں ودھاؤن واسطے پہلا پریپ نرسری پہلے ہوندی کہ پریپ پہلے پلے تو بعد نرسری پھر پریپ پھر ون. مہربانی. تو میں کہا تساں بال بھی گھر نہیں کھیڈن دیتے, مطلب ہے کہ اتنے فیساں دیو. استانیاں جو کھڑاندیاں نے گھر کھیڈ لین کرنا, اتنے بھی تو کھیڈ دے نا آگے. اور جدو پڑھن دے قابل ہون گے بھیج دیاں گے. یہ پلے گروپ تساں فیساں واسطے بنایا, اون دا دفتر بوا میں تمہیں دسنا. اور دفتر بٹھا کے کہنے لگا میں تمہیں سمجھان دی کوشش کرنا, میں ایڈا بیوقوف نہیں, تو سمجھا مینوں سمجھ آ جائے. کہنے لگا میں تمہیں سمجھا دیاں بچے گھر بھی کھیل سکتے ہیں ایتھے بھی کھیلتے ہیں, لیکن اگر تسی محسوس نہ کرو تو گل کرنا. میں تو کھلے دل کر انہیں گل کی تھی تو میں نے تقریر دے وچ کرنی پئی. ایک گل اس بڑی کمال کی تھی, اگلی میں کی تھی. وہ سکیا دراصل گھر میں بھی بچے کھیلتے ہیں اور سکول میں بھی کھیلتے ہیں. گھر کے کھیلنے میں اور سکول کے کھیلنے میں فرق ہے. جو ماحول تعلیم کا یہاں ہے گھر میں وہ ماحول نہیں. جو تعلیم کا ماحول یہاں ہے گھر میں وہ ماحول نہیں. جو گھر میں بچے کھیلتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں, جو تعلیم کے ماحول میں کھیلتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں. کچھ بندے سمجھ گئے, جو گھر میں کھیلتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں, جو تعلیم میں کھیلتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں. میں نے کہا لگا تجربہ کرو. میں کہ کی ایک بچے کو گھر میں کھیلنے دو, دوسرے بچے کو سکول میں بھیجو پلے گروپ میں کھیلے. جو علم کے ماحول میں کھیلے گا وہ دوسروں جیسا نہیں ہوگا. کیا بات ہے. جو علم کے ماحول میں کھیلے گا اور جو اسکول میں کھیلے گا وہ دوسرے بچوں جیسا نہ ہوگا. میں کہ پھر میرا دل کرتا ہے قرآن ہاتھ چ لے کے ہر سکول دے بوئے کے کھلو کے آکھاں جو تمہارے سکول کے ماحول میں کھیلے وہ دوسروں جیسا نہیں ہوتا. جو مدینہ العلم کی گود میں کھیلے وہ دوسروں جیسا کیسے ہو جائے. سبحان اللہ. مولا تو جزا دے. بہت شکریہ, بہت شکریہ قبلہ, بہت مہربانی. یہ مطلب ہے کہ پلے گروپ بھی ہوئے تے پلے اتھے ہوئے. وہ جو تیرے سکول کے ٹیچر کے پاس رہ کے پلے کرے وہ دوسروں سے نہیں ملتا, اور جن کا پلے ہی نبی کا سجدہ ہو. مولا تو جزائے خیر عطا فرمائے. وہ دوسروں سے کیسے ملیں گے. یہ پھر جڑے ویلے چھوٹے بچے جاندے نے پھر وہ نمونہ بن کے پڑھاندے نے. پھر وہ میرا بڑی پرانی مثال ہے. پھر وہ کی آندے نے دوپہر دے پہلے ایک باری پوچھتے ہیں چھوٹے چھوٹے لوٹی کھانی, حالانکہ اس بی بی جڑی پڑھاندی ہے بیچاری پئی انہوں روٹی کہنا آوندا ہے. جڑا ٹیچر پہ پڑھاندا ہے انہوں روٹی کہنا آوندا ہے, وہ روٹی کہہ سکتا ہے. لیکن وہ چھوٹے بچے نو ماں دا پیار دین واسطے, بہن دا ماحول دین واسطے, گھر دا ماحول دین واسطے وہ اسے زبان وچ بولدی ہے یا بولتا ہے جس زبان چ کردے بولدے نے, تاکہ بچہ سکول نو گھر سمجھے تے اداس نہ ہوے. پھر وہ چھوٹے بچے نو آندا ہے روٹی کھاؤ گے, حالانکہ روٹی ہے لوٹی نہیں. تے سارے بندے پہ سمجھتے ہیں اندروں یہ جو روٹی کو لوٹی کہہ رہا ہے یہ بچہ ہے نہیں, بچے کو سکھانے کے لیے بچہ بنا ہوا ہے. کیا بات ہے. اے اللہ کے بندو, جو اس طرح بول رہا ہے وہ بچہ ہے نہیں, وہ بچے کوئی تعلیم دینے کے لیے بچہ بنا ہوا ہے. قرآن تے میرے ہاتھ نے یہ 14 بشر ہے نہیں, ہمیں سکھانے کے لیے بشر بنے ہوئے. سبحان اللہ. یہ نور ہے اسوۃ حسنۃ, یہ ہمیں سکھانے کے لیے بشر بنے ہوئے ہیں, یہ ہمیں پڑھانے کے لیے بشر بنے ہوئے ہیں. انہاں بندیاں تے میں ذرا ادب نال گزارش کر رہا ہوں. جب ٹکراؤ دی صورت میں پیدا نہیں کرنا چاہتا کہ بلا میں کدی بھی کسی سے ٹکراؤ دی صورت پیدا نہیں کی. جہے بندے کدی کدی اس طرح سوچتے ہیں وہ اپنی سوچ نو محدود کرنا بلکہ روک لیں.
روک لین جڑے اس طرح سوچتے ہیں کہ نماز ایک ایسی شے ہے جڑی حضور تے بھی واجب ہے تے ساڈے تے بھی واجب ہے. نماز ایک ایسی شے جڑی مولا علی تے بھی واجب ہے وہ بھی نہیں چھڑ سکتے, ساڈے تے بھی واجب ہے سانو بھی نہیں چھڑنی چاہیے. نماز دے فرض نو بیان کرنے واسطے اور بھی کئی طریقے ہیں نے. مولا تانوں جزائے خیر دے. بھائی نماز روزہ حج انہاں نو بیان کرنے واسطے میں طریقے دسنا. ہر بچے دا دل کرے میں نماز پڑھا, ہر نوجوان دا دل کرے میں نماز پڑھا, لیکن یہ طریقہ نہیں کہ دیکھو جی نماز ایک ایسی شے ہے جڑی معافی ہے ہی نہیں. نہ رسول اللہ نو معافی ہے, نہ حضرت علی نو معافی ہے, نہ حضرت امام حسین علیہ السلام نو معافی ہے. جدو تو یہو جہاں گلاں کرنا نا یہ مطلب ہے تو اپنی بشریت نال ملا کے پہ تولنا ہے انہاں دی بشریت نو. اگر وہ بشر بن کے تجھے نماز سکھاتے ہیں تو کم از کم تو سوچ, سیکھنے والے اور ہیں سکھانے والے اور. آئے مولا تو انہوں جزا دے وے. اگر کسے نو میری گل واسطے دلائل چاہیے دے تو میں الحمدللہ علماء کو تے سامنے میں بیان کر چکا, میں بیان کر دینا. نماز دا بھی فلسفہ قرآن چ موجود ہے, روزے دا فلسفہ بھی قرآن چ موجود ہے, حج دا فلسفہ بھی قرآن چ موجود ہے. نماز دا فلسفہ 21 پارے دی پہلی آیت وچ موجود ہے. خالق فرماتا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز روکتی ہے برے کاموں سے اور بے حیائیوں سے. نماز روکتی ہے برے کام, نماز صرف اس لیے ہے کہ یہ روکتی ہے برے کاموں سے اور بے حیائی کی باتوں سے. اب قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتا کہ مصطفیٰ کیوں پڑھتے تھے. بولو 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 یار, کمال ہے, سارے اٹھاؤ نا بھائی. نماز دا فلسفہ قرآن چ موجود ہے. اے ممبر اونچا کیوں لایا گیا, ممبر اونچا کیوں رکھا گیا, اے فلسفہ ہے تاکہ آخری بندہ آسانی سے دیکھ سکے. بولو یار, آسانی سے دیکھ سکے. ہر شاید کوئی مقصد ہے. سپیکر کیوں لگایا گیا, تاکہ یہ آواز بڑھ کے لوگوں تک پہنچ سکے. روشنی کیوں کی گئی, اندھیرا ہے تاکہ آسانی سے ایک دوسرے کو دیکھا جا سکے اور دیکھ کر پڑھا بھی جا سکے. ہر شاید پیچھے کو فلسفہ ہے نا, ہے نا. وہ یار نماز دا فلسفہ ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز روکتی ہے برے کاموں سے اور بے حیائی کی باتوں سے. رسول کیوں پڑھتے تھے؟ بندے منہ زبان دراز کر کے دس کہ رسول اس لیے پڑھتے تھے جس لیے ہم پڑھتے ہیں. ہم تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم برائیوں سے بچ جائیں. ہم اس لیے پڑھتے ہیں ہم بے حیائی کی باتوں سے بچ جائیں. اگر باقاعدہ بندہ نماز پڑھے نا جی, باقاعدہ یقین کرو بچنا شروع ہو جاتا ہے بے حیائیاں تے برائیاں تو. متے کوئی یہ نہ آکھے نماز بھی نہیں چھڑتا برائی بھی نہیں چھڑتا. سارے اٹھاؤ میرے نال. او یار ڈر شروع ہو جاتا ہے, شروع کر کے دیکھ لو. ہاں مرضی نال کرا جے, ویسے میں گل پہ کر شروع کر کے دیکھ لو. تو جڑے الحمدللہ سارے پڑھنے ہیں باقاعدہ پڑھنے ہیں. جڑا بندہ نماز پڑھتا ہے جدو ان کو کوتاہی ہوتی ہے نا اندروں شرمندہ ضرور ہوتا ہے کہ یار جے کسے نو پتہ لگ گیا, جے کسے اللہ نو نہیں, اللہ نو اگے ہی پتہ ہے. اور یار اللہ نو سارا پتہ ہے. بے نماز ہوئے تاں بھی اللہ نو پتہ ہے, نمازیاں دا بھی اللہ نو پتہ ہے. اللہ سارے نو جاندا ہے. اسے واسطے نماز دا اودے تے اثر نہیں ہوندا, جاندا سارے. نماز دا اللہ تے اثر کوئی نہیں ہوندا. اللہ ساڈے باطن تو واقف ہے, اللہ ساڈیاں تنہائیاں تو واقف ہے. لیکن تجربہ پتہ کی ہے, روزہ رکھ کے ویکھ لو تسی, روزہ رکھ کے ویکھ لو تو جننے بھی تنگ ہو نا تہاڈا توڑن تے دل نہیں کردا. اچھا جی اجے دور نے روزے رکھ کے ویکھ لیا جے, میں جی نصیب ہوئے زندگی چاہے روزہ بندہ رکھ لوے صحیح ایک واری نیت نہ, دن چ جنہ بھی تنگ ہوئے نا وہ اوکھا ہو کے لگا پھرے گا, توڑن وال نہ جائے گا. توڑن اے ہو سکتا ہے آکھے سویرے میں نہیں رکھنا, اے ہو گئے اے ہو سکتا ہے کہ ارادہ کر جائے چنگا بھائی اج تے میں نبھاؤں گا تے سویرے جو اللہ نو منظور. اور ہے اللہ جو بندے رکھ لوے نا جدوں ادو بندہ توڑن تے بہت مجبور بھی ہو جائے, توڑن تے دل نہیں کرتا. نماز بندہ قبلہ پڑھنے شروع کر دے بندہ تھوڑا تھوڑا بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. بھی ہن میں کوئی گل کیتی اللہ تے جاندا ہے. یہ بندے آکھن گے اللہ دیا بندیا نماز بھی پڑھنا ہے, نمازی بندہ ہے. تمہیں پتہ ہے کوتاہی کسے بندے کو بھی ہو جاتی ہے, لیکن حاجی کو ہو جائے نا تے بندے پہلی گل یہ کرتے ہیں او حاجی
وہ حاجی اندروں مر جاتا ہے تھا مر جاتا. یہ گل پکی ہے. جب بندہ نیکی شروع کرتا ہے نا جی ادو تھوڑا تھوڑا برائیاں کو ڈر آن لگ پہ. نماز روکتی ہے برے کاموں سے اور بے حیائیوں سے. رسول کیوں پڑھتے تھے؟ تینوں قرآن دا نام. ہمارا نماز پڑھنا اور ہے، محمد کا نماز پڑھنا ہے. ہائے ہائے میرے مولا علی کا نماز پڑھنا اور ہے، ہمارا نماز پڑھنا اور ہے. اسی دو گلاں واسطے نماز پڑھنے ہیں. برائیاں تو بچیے، بے حیائیاں تو بچیے تے جنت چلے جائیے. یا علی تیری عزت تو درائن وارا. علی فرماتے ہیں اللہ میں تیری عبادت دوزخ کے ڈر سے نہیں کرتا. علی تیری عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کرتا. ہم تو تجھے اس لیے پوجتے ہیں کہ تو ہے ہی لائق عبادت. اس کو لائق عبادت سمجھ کے عبادت کرنا اور ہے. جنت کے لالچ اور دوزخ کے ڈر سے عبادت کرنا میرے عزیزو وہ پڑھتے ہی اس لیے ہیں کہ ہم سیکھ لیں کہ نماز کس طرح پڑھی جائے. روزہ کیوں ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اے روزے دا فلسفہ. اچھا جی حضرت علی علیہ السلام نو جان دے آپ معرفت اپنے اپنے صحابہ جنہیں کو رکھنے ہیں. یہ روزہ تے صدقے سبحان اللہ حیدریہ. لو جناب روزہ تے رکھی دا تاکہ بندہ سارا دن انہاں چیزاں تو بچے جنہیں تو اللہ روک دے تے شام تک پریکٹس کرے کہ اللہ روکے تے رکنا کے میں. اور تقوی کی پریکٹس کو روزہ کہتے ہیں. اسے پریکٹس کی کیا ضرورت ہے جو ماں کی گود میں امام المتقین آتا ہے. مولا علی پریکٹس کے لیے نہیں رکھتے تھے، اس لیے رکھتے تھے کہ میں امام المتقین ہوں. بندے روزے رکھ کے تقوی حاصل کر لیں اسے میرے جیسا امام نصیب ہو جائے. یہ بشر بنے نے ساڈو بشریت سکھان واسطے. ایک بندہ آندا سا او کرنا جو جو نبی کرتے سن. میں کہا نا او کرنا جڑا نمونہ بن کے دس دے سن. جو نبی کرتے سن میں وہ نہیں کرنا. او کرنا جو نمونہ بن کے دس دے سن. مثلا میں کیا مثلا مسواک کیتی ہے نا نبی نو ویکھ کے جی داڑھی رکھی ہے نبی نو جی میں کسی ویلے مراج تے بھی جانا گئے سن نہ ہو. اور میں کیا وہ نہیں کرنا جو نہ کیتا. اونج کرنا جڑا نمونہ بن کے دسیا. انہاں نماز پڑھ کے دسی. نبی چہرہ لے کے آئے نے، نبی ہاتھ لے کے آئے نے، نبی پیر لے کے آئے نے. یہ بشر دے ہوندے نے، نور دے نہیں ہوندے. پیر بشر دے ہوندے نے، پیر نہیں. ہاتھ بشر دے ہوندے نے، چہرہ بشر دا ہوندا ہے، اکھاں بشر دی ہوندیاں نے. میں ہن دسنا جی یہ بشر بنے کیوں نے. اسوۃ حسنۃ. نبی پیر لے کے اس واسطے آئے نے تاکہ میرے پیراں نو ویکھ کے اے بشر صاحب لا لوے کدھر جانا چاہیے کدھر نہیں جانا. ہائے ہائے ہاتھ لے کے آئے نے تاکہ میرے لو ویکھ لین کدھر ہاتھ بدھانا چاہیے کتوں ہاتھ پیچھا کرنا چاہیے. اکھاں لے کے آئے نے تاکہ اکھاں ویکھ کے بندے صاحب لا لین اے تھلے کتھوں کرنیاں نے اے اتھا کتھے کرنیاں نے. نبی بولے نے تو نہ بول کے دسیا کتھے چپ رہنا ہے کتھے بولنا ہے. نبی زبان لے کے نہ آوندے. قرآن دی قسم کسے نو پتہ ہی نہیں سی لگنا ماں نال کیویں بولی دا ہے، بہن نال کیویں بولی دا ہے، بیوی نال کیویں بولی دا ہے. والدہ میرے عزیز دوستو اے نمونہ بن کے آئے نے. اے بخا بخا کے دین سکھاندے رہے. جنہیں دنیا ٹھیک کرنی ہے اسوۃ حسنۃ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. ساری دنیا ٹھیک کر دے. فرمایا ویکھو کدھروں اسوۃ حسنۃ. نبی کروڑی کیتی ہے. قرآن بندے سمجھتے ہیں نبی منہ صاف کرنے واسطے کروڑی کرتے سن. او تینو خدا دا نہیں تیرا منہ صاف کرنے واسطے کرتے سن، میرا منہ صاف کرنے واسطے کرتے سن. میں دلیل دیاں ہر شے اج با جام ہو جائے. او جڑا تھکے تے خوہ مٹھے ہو جائے انہوں کروڑی دی ضرورت نہیں. نبی کا کلی کرنا نبی کی ضرورت نہیں ہماری ضرورت ہے. یہ مطلب ہے لوکاں درمیان چو مانگ کڈیے اسوۃ حسنۃ. خوشبو لائیے اسوۃ حسنۃ. سفید کپڑے جمعے والے دن پائے نے اسوۃ حسنۃ. مسواک کیتی ہے ٹوتھ پیسٹ دی موجودگی. ٹوتھ پیسٹ موجود ہے، برش بھی موجود نے، باہر دے پیسٹ موجود نے، بیرون ملک دے الگ کوالٹی دے الیکٹرک برش موجود نے. پھر بھی بندے پچھلے ٹائم مسواک چیت چوت لے رہے کیوں نبی کیتی سی. یہ مطلب بندیاں بڑا دھیان رکھیا جائے. نبی پاک اسوۃ
ہے صدقے جمع حسناتن اے طواف دے کنے چکر نے 7 8واں کدی کسے لایا نہیں سارے جہان دا نظر نبی دیاں قدماں تے سارے جہان دی نظر نبی دیاں قدماں تے جتھے نبی رکے نے اوتھے ہی رکدے نے اہل حدیث بھی اوتھے ہی رکدے نے 7 لا کے شیعہ 7 لا کے رکدے نے اہل سنت دو 7 لا کے رکدے نے کیوں جتھے نبی رکے نے مینوں دکھ لگدا یار اے کعبے دے دوالے پھردے ہاں جتھے نبی رکے نے او تینوں یاد ہے جس بوئے تے نبی رکے نے میرا خیال ہے کم سے کم چیتا ہونا چاہیے آباد رہو جناب میں کھول کے گل کر دیا اگر مسواک کرنا سنت رسول ہے کہ نبی کیتی سی ریش رکھنا سنت رسول ہے کہ حضور رکھی سی اگر مونڈے تے کالا کپڑا رکھنا سنت رسول ہے کہ رسول رکھے ہے پھر قرآن پہ ہاتھ رہ کے کہہ رہے ہیں یہی رسول جب بطول آتی تھی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے او یار سنت رسول ہے کہ نہیں ایک پتھر نو نبی ایک واری چومے بس چومن دی دیر سی سارے صحابہ نے چومنا شروع کیتا اجے تک بندے چوم رہے ہیں بولو کدی کسی اہل حدیث نے آکھیا ہوئے میں نہیں چومنا میرے سامنے شیعہ چوم گیا ایتھے تے بندے برتن بھی الگ کر لین ایتھے تے جنازہ پڑھیا نکاح ٹوٹ جاندے اسے پتھر نو یہ اہل سنت چومدے نے وہ ادھر ہوں نے اتنے شیعہ منہ رکھ دینا ہے وہ ادھر ہوں اتو اہل حدیث منہ رکھ دینا ہے وہ ادھر ہوں اتو دیوبندی منہ رکھ دینا کی گل ہے اے نبی چومیا سی حضرت عمر نے آکھیا سی تجھے میں کبھی نہ چومتا اگر رسول نہ چومتے نہ تو فائدہ دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے تجھے رسول چوم گئے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ نبی نمونہ بن کے پتھر کو چوم گئے تو پوری دنیا چوم رہی ہے رکھ قرآن تے ہاتھ تے نبی دی پوری زندگی پڑھ کے دس حجر اسود کو محمد نے زیادہ چوما ہے یا حسین ابن علی کو زیادہ مولا تو انہوں جزا دے جی مہربانی اسوۃ حسنۃ یہ دا مطلب ہے نہیں کہ ادھا اسوہ قبول کر لو تے جڑا اسوے وچ اہل بیت نظر ہون بندہ اسوہ ہی چھڑ دے میرے عزیز دوستو دنیا بہتر کرنی ہے تو نبی اللہ ویکھنا ہے میرا حال تھوڑے ٹائم آخرت نو دینا چاہیے تھوڑا ٹائم قبلہ آخرت نو دینا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ میں ایک مجلس پڑھ بیٹھا کہ نبی پاک نے ادھار پیسے منگوائے ایک یہودی کو وہ بندے رکا بھیج دیتا انہاں فرمایا پہ گل کرو کرن والی دوواں جہاناں دا وار جدی جوتی دا صدقہ سکلین بنی ہے تانوں کی ہوگی نبی پاک نو کی ضرورت سی یہودیاں کولوں قرضہ لین دی تو ادھار لین دی اور میں کہا یارا میں روایت پڑھی ہے ہو سکتا تو ایہو جی روایت نہ پڑھے میں کہا میرا دل ہے کہ میں پڑھا کروں ہو سکتا تیرے اندر کوئی گستاخی ہے میں کہا اللہ معافی دے انج نہیں کسی دے متعلق سوچنا چاہیے وہ بڑا تپ کے ناتے آندہ پہ تسی پھر دسو جی کہ حضور قرضہ کادے واسطے لیا سی میں تیرے واسطے ہیں جی میں کہا ہاں جی تیرے واسطے میرے واسطے کیوں لے سنے میں کہا تینوں پہ دس دے سن کہ یہودی کو بھی لئیے تے واپس کر چھڑنا ہوئے ہوئے آباد رہو جناب غیر مسلم کو بھی پیسے ادھار لئیے تے واپس کر چھڑی دینے اور یاد رکھو یار یہ اپنی ضرورت کے لیے نمونہ نہیں بنے ہماری ضرورت کے لیے نمونہ بنے ہیں لوگ جنہوں آندے نا حضرت علی مزدوری کرتے سن باغ تے بندے کئی آندے نے یار توہین کردے ہو پہ مولا علی دیا پتران دے جوڑے عرشہ تو آندے سن کنیزاں واسطے صحیب آئے نے کی کرتے ہو یار مزدور میں تم دسا کیوں کرتے تھے صرف اس لیے کرتے تھے کہ مزدور خودکشی کر کے نہ مر جائے بلکہ سوچے کہ میں اپنے امام کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں کسی دوست نے پوچھا کعبے دے اندر بت میں ایک کتاب جڑی میری تحقیق ہے کعبے دے اندر بت نہیں سن کعبے تے چار چفیرے نہ بت کچھ ٹنگے سن اتنے کوئی تھلے کوئی سائڈ تے رکھے سن کعبے دے اندر نہیں سن جڑی میری تحقیق ہے کعبے دے ارد گرد سارے بتیں نہ رکھے سن اپنے اپنے اچھی جگہ سمجھ کے معتبر جگہ سمجھ کے کیونکہ کعبہ معتبر اج دا نہیں بڑا پرانا ہے بڑا پرانا ہے یہ بہت پرانی مرکزی جگہ پورے قرہ عرض دی مرکزی جگہ کعبہ ہے تے بڑی دیر تو سی یہ دے دوالے بندے ننگے بھی طواف کرتے سن یہ دا مطلب ہے جنہوں کوئی نہیں سی نہ ہوش اس زمانے وچ بھی کعبے نو سمجھ دے سن کہ اتھے بھی ہے
ایتھے کچھ ہے چونکہ تے گلاب سی گلاب چھوٹا سی ادو دے اتنے گلاب سی یہ بھی اسے خاندان نے شروع کیتا جی تمہیں پتہ کعبہ اسے خاندان نے بنایا ایک باری درود ابراہیمی پڑھنا اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید دو گلنا تو ایک کعبہ آباد کیتا حضرت اسماعیل نے حضرت ابراہیم نے یعنی پرندے اتھے ہوندے سن جتے پانی ہوندہ سی عرب چے صحراء چے پرندے اتھے اور بندے صاحب لاندے سن کہ کدھر آبادی ہو سکتی ہے جدھر پرندے جا رہے ہوں کیونکہ پرندے جاندے ہوتے سن جتے پانی مل جاندہ سی جدو حضرت اسماعیل دیا قدمہ چو پانی نکلے ہیں نا اوتے پھر پرندیاں نو خاص انہاں کول ایک قوت ہوندی ہے جتوں پتہ لگ جاندا پیا ادھر آبادی ہے ادھر ایک کیڑیاں نو پتہ لگ جاندا بارش آون والی ہے اے کیڑیاں پج کھڈاں چ وڑن لگ پیندیاں جے بارش آون والی ہوے جدے وچ خنکی ہوے نا ہوا وچ کیڑیاں نو پتہ لگ اے اللہ نے حس دتی ہے جانوراں ادھر جانور شروع ہونا ہے لوگ بھی ادھر جانے شروع ہو گئے حضرت ابراہیم ہولی آبادی ہون لگ پئی اے آبادی انہاں دے قدماں دی وجہ تو ہوئی جے حضرت اسماعیل دے قدمہ چو چشمہ نکلے ہیں اتھے ہولی ہولی آباد لوکی ہون لگ پہ وہ جڑا کعبہ سی ادھنا وڈے لوکا مکان بنا لے او دیتے پھر حضرت نے کالے رنگ دی چادر پا دیتی کالے رنگ دی چادر پاتی تاکہ پتہ لگے یہ ساریاں جیسا نہیں یہ ساریاں جیسا نہیں کار اور بھی ہے نے لیکن جدے تے کالی چادر ہے نا کالی حضرت ابراہیم قدرتی اور کالی سی ساڑھا قصور تے نہیں نا اجے تک کعبے تے خلاف کالا ہے اس خاندان دا پرانا وطیر ہے جنہوں خاص کرنا ہوئے نا او دے ہوتے چادر پا دیتے ہیں پامے کسے مکان پامے بیت تے چادر ہوئے او بیت تجھے نال نہیں ملتا جے اہل بیت تے چادر ہوئے او اہل بیت تجھے نال نہیں انہاں کعبہ بنایا ہے انہاں کو چابی رہی ہے حضرت ہاشم کول حضرت عبد المطلب کول حضرت عبداللہ حضرت عمران اس خاندان کول یہ دی چابی رہی ہے اندر بت نہیں سن باہر لوکی رکھ دے سن اس واسطے کہ سارا زمانہ سمجھتا سی یہ جگہ چنگی ہے یہ لوگاں دی عادت ہے جتھے کوئی پتہ لگے نا کہ اعلیٰ جگہ ہے کوشش کرتے ہیں لوگ کہ ساڈا کوئی اتھے ہوئے نا تاکہ پتہ لگے کہ اسی بھی اتھے ہیں اسی بھی اتھے ہیں بس اینا روڑا سی میری تحقیق دے مطابق میرے کو کتب موجود نے کہ کعبے دے دوالے بھی نہ ٹنگے سن تے دوالے ٹھوکے بھی سن تھلے بھی گڈے سن اور نائلہ تے سلاف دو بت سن جڑے انہاں صفا مروہ تے رکھے سن ایک صفا تے ایک مروہ تے یعنی اتھے اتھے جتھے جتھے کوئی تعظیم دے قابل جگہ سی نا اتھے اتھے انہاں بت رکھ چھڑے سن تاکہ جدوں لوکی جا کے وہ تعظیم کرن تے اسی آکھاں گے ساڈے بھی اتھے ہی نے ساڈے بھی اتھے ایس واسطے انہاں بت رکھے سن اندر بت ہوندا میرے کول ثبوت نہیں ارد گرد بت ہے سن حسنتن وفی الآخرات حسنتن میں دنیا دی حسنتن تے تھوڑا زیادہ وقت لے گیا 37 منٹ ہو گئے نے ہن ایک ہی جملہ میں آخرت تے پڑھنا اللہ فرمایا سی حسنتن تسا کرنی ہے دنیا تے حسنتن آخرت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنتن حسنت نے کمال دی چیز ہن آخری گل میں یہ کرنا کہ آخرت وچ جیڑی حسنتن ہے نا او دا نام جنت جیڑی حسنتن چیز ہے نا آخرت او دا نام قبلہ جنت اسی چاہنے ہیں کہ اس جنت تے ٹر جائیے کیڑی جیڑی حسنتن چونکہ حسنتن نے اسے واسطے ہوتے دو سردار نے اور کمال ہے کہ ایک حسن ہے تو دوجہ حسین کیونکہ حسنتن جو ہے حسنتن اینی ہے اللہ جنیاں صفتاں کیتی ہیں نا قبلہ انہیاں صفتاں نالنا ہر بندے دی توجہ ہو گئی اے سورہ مبارکہ محمد دی عقائد سن لو خالق کائنات نے فرمایا فیہا انہار من ماء غیر آسن وہاں پانی کی نہریں ہوں گی اور انتہائی صاف پانی ہوگا پھر خالق فرمایا من لبن دودھ دیاں نہریں ہوں گی پھر اللہ فرمایا وانہار من خمر پھر شراب دیاں نہریں ہوں گی وانہار من عسل مصفن اور صاف ستھرے شہد دیاں نہریں ہوں گی حسنتن ساڑی آخرت بھی حسنتن کر دے اتھے شہد دی بوتل نہیں ہونی نہر بھی قبلہ نہیں ہونی انہار صدقہ جامع نہر اور دودھ دی بھی ڈرمی نہیں ہونی نہر نہیں ہونی نہر پانی دیا نہر آسا ویکھیاں نے نہ آسا دودھ دیا ویکھیاں نے نہ آسا شہد دیا ویکھیاں نے اللہ فرماتا شراب دیا بھی نہر ہاں خمرون شراب دیا نہراں ایتھے بندے چپ ہوئے جے کیونکہ دودھ دی ویکھ لے اللہ راضی نہیں ساڈے تے
آ مجمع ویکھ لے تو سمیع بھی ہیں تے بصیر بھی ہیں اے دودھ دیاں نہراں تے کھلیا شہد دیاں نہراں تے کھلیا پانی دیاں نہراں تے کھلیا تے شراب دیاں نہراں تے چپ ہو گیا ہن تے راضی ہو جا ساڈے ہائے ہائے آباد رہو جا شراب دے لفظ تو بھی بندے تنگ ہوئے اے مجمع ویکھیا بندے چپ کر گئے لیکن تسلی رکھو مینوں ایک میرا شاگرد آندا جی جے شاید انہیں ویکھی سی شاید دی شیشی اس کہا جی شاید دیاں قبلہ نہراں ہون گیاں مکھیاں کنیاں ہون گیاں تے جے دودھ دیاں نہراں ہون گیاں تے پیچھے مجھاں کنیاں ہون گیاں اور میں کہا اللہ دیا بندہ تو کیویں سوچیا ایتھے میں ایک جملہ کہنے لگا قبلہ بڑا لطیف شاید جن بڑے بندے سمجھن گے بچیاں نو آپ سمجھانا جس میرے شاگرد نے میرے بچوں یہ کہا نا کہ پیچھے کتنی مکھیاں ہوں گی پیچھے کتنی گائے بھینسیں ہوں گی تو دودھ کی نہریں بنیں گی اس نے ان نہروں کو ذہن میں رکھ کے ان نہروں کو سوچا اوہ ہوئے ایتھے نہر ادو بنتی ہے جدو پہاڑاں تے برف پگل دی اتھوں پانی نکلتا ہے وہ تھلے آوندا تے اگے جا کے وہ نہر بنتی چونکہ اس نے یہ نہریں دیکھی ہیں وہ ان نہروں کو سمجھ نہیں سکا اس نے یہ نہریں دیکھی ہیں ان نہروں کو سمجھ نہیں سکا اس کا مطلب ہے بندے جب سوچتے ہیں یہاں کی چیزوں کو اپنے حساب سے ان کو وہ چیزیں سمجھ نہیں آتی جب جنت کی نہروں کو تو اپنی نہروں پر سوچے گا تو وہ نہریں سمجھ میں نہیں آئیں گی جب مالکوں کی بشریت کو اپنی بشریت پہ سوچے کیا بات ہے میں راضی ہو گیا تے ان کی بشریت بھی سمجھ میں نہیں آئے گی ہماری بشریت پہ غسل واجب ہوتا ہے ان کی بشریت ہماری بشریت سے افضل ہے اگر وہ ہم جیسے بشر ہوتے تو پورے مدینے کے دروازے جو مسجد میں کھولتے تھے کھلے رہتے اللہ باب علی بن ابی طالب دروازہ ان کا کھلا تھا جن کی بشریت کے ساتھ پورے مدینے کی بشریت نہیں ملتی دودھ دیاں نہراں شہد دیاں نہراں شراب دیاں نہراں ہن شراب تو بندے پیڑے پے سن ایک گل پکی جے شراب دیاں نہراں ہون گیاں سونے دیاں منجیاں کیم خواب دے تکیے اگے فروٹ انار انگور کیلا بیریاں تے بیر تے کنڈے کوئی نہ یہ ساریاں گلاں قرآن وچ موجود ہیں تے بندے ویلے بیٹھے نے بوجھا ہے کوئی نہیں غلام بھی موجود نے کنیزاں بھی موجود ہیں حوراں دی شکل چ کنیزاں موجود نے غلمان دی شکل چ نوکر موجود نے کھانا پینا کھلا ہے پجے پرندے بھی لکھے جے قرآن وچ فروٹ بھی سارا لکھیا جے دودھ تے شہد تے شراب بھائی کمال ہے تے کم کوئی بھی نہ اوتھوں میں حساب لایا ہے جڑا ویلیاں بہا کے کھوائے نا وہ یا حسن ہے یا حسین کیونکہ دوویں تے سردار نے نا جنت دے الحسن والحسین سید شباب اہل الجنت اے دوویں بھرا خدا دی قسم کائنات تے ایڈے سخی ہے نہیں کوئی نہیں جڑے اوکا ویلے با کے کھواندے نے تے موجہ ہی موجہ میں کیا اللہ شراب بھی مل جائے گی یہ بچ نہیں سی آکھنی بندے چپ کر گئے نے چکوال دے ڈڈیال دے سارے بندے چپ ہو گئے نہ کہ شاید جو ایسی دودھ جو ایسی اصل پتہ گل کی یہ عرب دے کلچر انہاں نے سمجھیے تے دین سمجھ وچ نہیں آندی عرب دے کلچر سمجھنا بڑا ضروری اتھوں دی جڑی پسندیدہ چیز سی نا وہ شراب سی عرب دی ایتھے بندے لک کے پیندے نے اوتھے پیو پیندا سی تے پتر واسطے رکھ چھڑدا سی پتر پیندا سی تے ہوندا سی تھوڑی جی ابا جی واسطے رکھ چھڑو آوندے نے او یار تسی ہسدے ہو تواڈے کول پنجاب ہے سکھاں دا بھرے ہے سارے جی پیندے نے منڈا بھی پیندا چاچا بھی بھتیجا بھی ماموں بھی پنیما بھی رولا ہی کوئی نہیں اوتھے کوئی رولا نہیں سی عرب وچ اوتھے جس شراب نہیں سی نہ ہوندی جس محفل وچ کھانے وچ او نے ککھ بھی نہیں ایویں کھجل ہو کے آ گئے ککھ نہیں او پھر اللہ پاک او شراب نہ شامل کردا بندیاں جنت ال منہ بھی نہیں سی کردا کئیاں بندے نو گوشت پکا کے دئیے نا بڑا اچھا تے او پھر کی فرماندے نے کدی وچ کریلے ہوندے نا تے کوئی کمال سی اے دا مطلب ہے مرغوب غذاواں ہر علاقے دیاں اپنی اپنی ہوندیاں نے اے جڑا مشروب سی نا جی قبلہ شراب اے اس عرب دے علاقے دی بڑی مشہور معروف اور مرغوب قسم دا اے شربت سی او پیندے سن او پھر اللہ پاک نے فرمایا بھی او بھی فکر نہ کرو او دی بھی بوتل نہیں ہوے گی کیا بات ہے او دیاں بھی
کیا بات ہے، نہراں ہون گیاں پر شرط ایک ہے، اے تیریاں شرطاں تو صدقے اللہ فرمائے ایک شرط ہے، اپنی بنائی چھڑ دیو میں آپ بنا کے بنا سقاہم ربہم شرابا طہورا، تمہارا رب ساقی بنے گا اور بنا بنا کے پلائے گا، تمہارا رب ساقی بن کے ساگر میں پلٹ پلٹ کے تمہیں پلانے والا ہوگا۔ لیکن ایک گل کرو، تو انہوں بنان دی جاج نہیں ہوتی، تسی بناؤ ہی نہ، تسی بناندے بھی آپ ہو، پیندے بھی آپ ہو، جوش بھی آپ ہی چڑھ جاندہ ہے، گالا بھی آپ ہی کٹ دے ہو، مار بھی آپ ہی کھا لیندے ہو، پھر معافی بھی آپ ہی لیں روو تسی بنان تسی بناندے ہو، جڑی لگ جائے وہ لگی ہوئے تو نماز نہیں ہوندی۔ اللہ فرماندہ ہے بہت اچھی گل ہے، میں تواڈے پین دے خلاف نہیں، صرف میں تواڈے بنان دے بھی خلاف ہوں۔ سقاہم تواڈا رب بنائے گا، تواڈا رب بنائے گا، تو ہاں جدوں کوئی شے بنائی ہے پلید ہی بنائی، تساں جدوں کوئی شے بنائی ہے پلید بنائی ہے، میں جدوں کوئی شے بنائی ہے اے پاکو پاکیزہ بنائیے۔ یار کلے بے کے کدی تو سوچئے جس اللہ نو ساڑی بنائی شراب پسند نہیں، ساڑا بنایا ہادی پسند کیسے آ جائے؟ اللہ فرمایا اپنی مرضی دی چھڑ دے ہو، میری مرضی دی پیو۔ جیڑے ویلے جناب علی تو انہوں پتہ ہے جیڑی شاید شوق ہوئے، کئی بندے ایسے نے جیڑے پورے میلے وچ انہاں کو کباب بھی کھوا چھڑو، بٹیرے بھی کھوا چھڑو، وہ اندر جلیبیاں کوئی یار اپنی اپنی پسند اپنی اپنی اب بساں مگر لکھا نصیب اپنا اپنا ہن پسند کسے نو دودھ پسند ہے ہو سکے بلے بلے، کسے آکھیا یار اتھے انار بھی ہون گے آہا ہا، کسے آکھیا شاید وہ اخیر ہو گئی شراب آکھی تے بندے سارے امڈ آئے وہ بھی ہوئے گی۔ فرمایا نہراں بوتلا نہیں، ہاں بوتلا نہیں، نہراں تے بنا کے آپ پلائے گا۔ جدو آپ بنا کے پلاندہ ہوئے پھر تے خطرہ کوئی نہیں نا یار، کوئی خطرہ نہیں نا۔ او بندے جناب آج امڈ آئے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتاً وفی الآخرات حسنتاً، اللہ فرمائے شراب تے رکھ چھڑیے اور حسنتاً کنو اندے اور شراب بھی ملے گی، انہاں کہ چلیں گے جی چلیں گے۔ جدو ساری دنیا تیار ہو گئی اللہ فرمائے ان اللہ اشترى من المومنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، ہم نے سودا کر کے جنت بیچ دی ہے اور جانیں اور مال خرید لی ہے۔ میں کہ اللہ جے دل کاری آیا سی ساڑا جنت تے جان دے تو کو بیچ چھڑی جی، فرمائے سودا کر کے بیچی، انہاں دیا جانا تے مال خریدے نے، انہاں دی جنت انہاں کے ویچ چھڑی۔ ان آخری جملہ پنجابی دا بھی سننا، میں کہ اللہ یہ ساڑھے نال کی کیتے ہی ساڑھے نال اور دفتر بندہ جائے تے بندہ کہ آجا 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 تے اوتھے بندہ ہوئے تے بندہ جندرہ مار کے باہر نکل جائے، وہاں دا میرے نال کی کیتے میرے نال اے کی کیتے صدقے جاواں جی، بس دا جواب سنو تو میں نے اجازت دیو۔ میں پوچھے بھئی ایک خطابت دا ایک انداز ہے، پوچھنا دا مطلب نہیں پہلا تنوں کتھے مل پیا، خطابت دا ایک انداز میں ان چیز میں لگا جی میں پوچھے ہوئے، میں کہا یا اللہ تساں انیاں صفتاں کیتیاں نے، سونے دیاں منجیاں تے اتے بیٹھے تے تکیے لگے تے چوڑیاں سونے دے کنگن پائے ہونے نے بندیاں نے، اے سونا ایتھے حرام جے ساڈے تے، سونا دنیا تے حرام ہے، آخرت سانو سونے دے کنگن ملنے تے ہاں پانے نے، ایتھوں تک پانے نہیں شاید تسی نہ پایا جے میں تے پانا دو اللہ فرماندہ پاؤ، میں قرآن پڑھ دینا، سونے دے کنگن بندیاں پاڑے ہونے نے، سونا بندیاں پایا ہونے، اے فرق ہے وہ ایتھوں تے اتھوں نال، جڑی ایتھے حرام ہے نا، ہائے ہائے جہاں حرام چیزیں بھی حلال ہو جائیں اسے حسنین کی جاگیر کہتے ہیں۔ اور یار روزیاں وچ دودھ 12 بجے پینا حرام ہوندہ ہے روزے دار تھے، یہ دا مطلب ہے حلال حرام وہ دی مرضی ہے، جدو دی مرضی ہوئے حلال بھی حرام ہو جاندہ ہے، بولو جدو دی مرضی ہوئے حرام بھی حلال ہو جاندہ ہے، وہ دی رضا دا نہ حلال و حرام ہے۔ اللہ فرماتا سونے دیا منجیاں تکیے کیم خواب دے کپڑے ایتھوں تک چوڑیاں بندیاں سونے دیا پائیاں ہونی بیٹھے ہیں ویلے تے اے نہیں پہ بندہ کلب لتھے اوہ شراب لے ہونی سی کتھے ٹر گئے ہیں، اللہ فرماتا تو ارادہ کرنے تیرے کول آ جائے،
ہائے ہائے تو ارادہ کرنا تے دودھ آ جائے گا، تو ارادہ کرنا تے سیب آ جان گے، انار آ جان گے۔ میں کہ اللہ ساری دنیا جدو توجہ کر گئی ہے تے کو ویچ چھڑی جے اے ساڈے نال کی کیتا ہی؟ فرمایا فضل۔ تساں کوئی نہیں سنیا؟ میں ویچ کے ساڈے نال کی کیتا ہی؟ فرمایا فضل کیتا ہے، کرم کیتا ہے۔ کیوں؟ ہاں واہ سلطان العارفین، سلطان باہو، وہ فرماتے نے عدل کرے تے تھر تھر کمبن، اونچیاں شانہ والے ہو، فضل کرے تے بخشے جاون۔ میں ورگے منہ کالے جنہ دے منہ گناہ نال کالے ہو جان، او عدل نال نہیں بخشے جانے، فضل نال بخشے جانے۔ اللہ فرماتا میں عدل دی ترکڑی لاواں تے نبی کم جاندے نے، تسی کون ہو؟ میں عدل نو حضرت آدم دے سامنے کیتا، انہاں کہ ربنا ظلمنا انفسنا۔ میں حضرت یونس دے سامنے کیتا، انہاں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میں موسیٰ دے سامنے عدل کیتا، اوسا کیا ربی ظلمت فاغفر لی، اے اللہ میں نے اپنے جان پر ظلم کر رہی ہے، انی ظلمت نفسی فاغفر لی، انی ظلمت نفسی فاغفر لی، میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، معافی دے۔ اللہ فرماتا میں عدل سامنے کرا تے نبی ترلیاں تے آ جاندے نے، تسی یہ نہیں جو گئے ہو کہ میرے عدل نال جنت لے جاؤ۔ حوراں تے کھجوراں میں عدل دی ترقی لائی، تسی تے خوشبو بھی نہیں لے سکتے، میں ویچ چھڑی۔ میں کہ اللہ تے جنہ کے ویچیا او کیڑے پا دیندے نے؟ فرمایا اے ہی تے فضل کیتا ہے، جنہ خریدی ہے ویچ دے نہیں ونڈ دے نے۔ ہائے ہائے مولا تانوں جزائے خیر کرے۔ اور منگن والے نو آندے نے اگر ساڈے تے سوال کرنا ہی تے اسی بھی صرف ایک ہی سوال کر رہے ہیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میری آل نال مودت کر دے جاؤ، میں ونڈدا جاؤں۔ جنہ خریدی ہے وہ ویچ دے نہیں، ہو گئی جے دنیا میں بہتر، ہو گئی جے آخرت بھی بہتر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، دنیا بہتر کیتی ہے تے ایسے کرنا ہے، تے جے آخرت بہتر ہوئے گی تے ایسے کر دی وجہ تو انہاں خرید کے اگوں ویچی نہیں، اگوں ونڈی ہے۔ کمال ہے کہ جڈی مہنگی خریدی ہے اوڈی سستی ونڈ چھڑی، کدی نہ روو کسے اور گاہ میں۔ جڈی مہنگی خریدی نے اوڈی مہنگی کر کے دیتی نہیں نے۔ عطا کرن لگے ایک شاعر نے لکھا ہے، ایک آنسو کے عوض ملتا ہے گھر فردوس کا، کس قدر شبیر نے جنت کو سستا کر دیا۔ اے جڑا میں قبلہ پورا پڑھ کے قرآن پاک تے احادیث تو بعد میں گل کرن لگا، آج جڑے پیغمبر میرا کھلوتا ہے نا مقام محمود تے، آدم تو لے کے عیسیٰ تک کوئی نبی نہیں جڑا مقام محمود دا وارث ہوئے تے یا اللہ کو شفاعت کرا کے بندے چھڑا سکتا ہو۔ پچھلیاں امتاں جو کو بندے نبیاں چھڑانے نے تو نہ ساڑھے نبی نو آکھنا ہے، اے مقام صرف میرے نبی دا۔ اور میں روڑا پایا پوری دنیا تے، خدا دی قسم ہے جتھے کھلو کے نبی آکھنا نہ چھڑ دیو تے وہ چھڑ دیں گے۔ اے مقام نبی نو مفت نہیں ملے۔ اس نظام دی حفاظت واسطے صدقہ جاؤں اللہ نے آدم تو اپنا نظام جاری کیتا ہے، عیسیٰ تک اس نظام نے نبیاں نے پہنچایا ہے۔ آخر نبی تنگ آ کے یا آپ اسمان تے ٹر گئے تے یا امت واسطے بد دعا کیتی نے، یا امت غرق ہو گئی ہے تے یا نبیاں آ کے ساڈی بس سے ایتھے ایسا نہیں رہنا۔ آخری نبی نو میرے نبی تو پہلے والے آخری نو چوتھے اسمان تے بٹھا دیتا، جس انہوں بس نہیں نہ آکھی او دا نام مصطفیٰ ہے، جنہیں بس نہیں آکیا فرمایا جنہیں سودا کرنی میرے نال کر۔ تسی کدی میرے نال بول کے دسو تے تاریخ اسلام پڑھ کے ایک نبی دسو جس اللہ دی توحید واسطے تھی میدان چ لیاندی ہو۔ صرف میرا نبی ہے جس مبالغے وچ تھی لے کے آئے نے، فرمایا تیری توحید واسطے مبالغہ کیتا ہے، میں کلا بھی آوندا تے جت کے جاندا، میرا حسین بھی آ جاندا نا صرف وہ بھی مبالغہ جت کے جاندا، اسی سارے سچے ہاں۔ جدوں بی بی نو ویکھیا نا امام حسین نے ایتھے بیٹھے مبالغے وچ کدی میرے مولا اگوں ویندے سن، کدی میرے مولا پچھوں ویندے سن، اگے ویندے سن تے دشمن کھڑے سن، پیچھے ویندے سن تے پیو تے نانے دے درمیان اما آ رہی سی۔ میرا خیال ادھر ہی میرے مولا نے طے کر لیا سی، لے نانا
میں آج طے کر لیا دین واسطے 30 بار لیونی پئی نا جے تو لے آ سکنے تو پھر حسین بھی لے کے آئے گا عزیزہ نے گرامی قدر سودا کو ہے مصطفیٰ سودا کیتا ہے علامہ اقبال نے کمال کی تھی وہ فرماتے ہیں حدیث سے عشق 2 باب است کربلا و دمشق یکے حسین رقم کر دوا دیگر زینہ وہ فرماتے ہیں عشق دی کتاب دے 2 ہی باب نے ایک ویر نے لکھے ایک ہمشیر نے لکھے جنہا ویر نے لکھے انہوں کربلا نے جنہا ہمشیر نے لکھے انہوں شام دمشق اندر ہے میرے استاد مکرم فرماتے ہیں مدینے کھلو کے ملکہ شام نے آکھیا اممہ دا جایا نانے نال گل کیتی سی نا تو سودا کرنا تیرا کام میں تول تول قیمتاں دینا ساڈا نانے دی پگ دی شفاعت دا شملہ بلند کرنے واسطے میرا عد وچ رکھی حضرت بی بی پاک دا قبلہ صرف میدان کربلا دی زمین وچ عد نہیں بی بی دا انہاں محاذاں وچ آتے تے جے تسی عادت تے تہاڈی ہائے نکلی ہے نا میرے تک پہنچی تے خدا دی قسم جدوں شروع ہوئے نہ تول تول دین پھر ہمشیر ویر تو ود گئی اس واسطے کہ بی بی پوچھیا سی جہاد کنے نے فرمایا 2 کیڑا کیڑا فرمایا جہاد اصغر اور جہاد اکبر ایک چھوٹا محاذ ہے ایک بڑا محاذ ہے فرمایا میرے نال بننا ہی عباس نال نہیں نہ ویر نال نہ ونڈی بہن نال ونڈی صدقہ جاواں اس واسطے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرات حسنتن اے مرد بھی پڑھ دینے اے مستورہ بھی پڑھ دیں سودا اجدہ کریں تو مردائیں جو بندہ جائیں میں ندیاں تیاں پہنا جو بندی روان کی پردے دے اندر میرا آت رکھیں اس واسطے کہ ادھار لے کے شاید دینی اور بات ہے آپ سودا ہے صدقے جاواں کانفیڈنس ہو دو آؤں گا جدو شاہی اپنی ہوئے میرا عد رکھی ویچ گل کر ویر کنے محاذ نے فرمایا ایک دا نا کربلا ہے ایک دا نا شام ہے فرمایا بڑا کیڑا چھوٹا کیڑا ہے میرے مولا نے فرمایا کربلا جہاد اصغر ہے شام جہاد اکبر ہے میں انج کلا پڑھنا ہونا بی بی پاک نے ضرور فرمایا ہوئے گا ویر پہنا ویران تے بہتا بوجھ نہیں پاندیاں جڑا وڈا محاذی ہو مینوں دے دے جڑا چھوٹا محاذی ہو تو رکھ لے شبیر نے اپنی فوج جڑی اکٹھی کی تھی کسے فوج دا نام عباس ہے کسے فوجی سپاہی دا نام علی اکبر علیہ السلام ہے کسے سپاہی دا نام علی اصغر علیہ السلام ہے کسے سپاہی دا نام عون ہے کسے دا محمد ہے کسے دا حبیب ہے نا جڑی بی بی نے اپنی فوج 10 محرم دی دیگر نو کٹھی کیتی ہے کسے سپاہیہ دا نام رقیہ بنت علی کبرا بنت الحسین ہے اے بی بی فرمایا اصغر مردائیں چے تیرے کول رہے گا سکینہ مستورہ چے میرے کول رہے گی کربلا تیرا علاقہ شام میرا علاقہ تو کفر وڑتا جائی میں چادرہ وڑ دی واہ توڑی ہائے کسے اور گامچ نہ نکلے پھر قبلہ میرے استاد نے ایک جملہ قبلہ صابر نقوی صاحب جان دے ہو تسی اردو خطیب صاحب الحمدللہ میرے استاد مکرم وہ ایک جملہ اتھان دے فرماتے نے شبیر نے ہمشیر سے کہا کہ 2 محاذ ہیں فرمایا بڑا مجھے دے دے لیکن میری فوج کے سامنے بتا دو کربلا چھوٹا کیوں ہے اور شام بڑا کیوں ہے ایک جملہ انہوں نے میں اردو چی پڑھ دینا وہ فرماتے سن شبیر علیہ السلام نے فرمایا میری اماں کی بیٹی جو کام ہم سے اللہ کربلا میں لے گا وہ ہمارے خاندانی روایات کے مطابق ہوگا ایدو لطیف مجمع کتھوں لیا آئے توڑی نکلی ہے توڑی لطافت دی وجہ تو اتنا فہمیدہ مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے کافی ہو گیا فرماتے جو کام اللہ ہم سے کربلا میں لے گا وہ ہمارے خاندانی روایات میں پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور جو کام اللہ ہم سے شام میں لے گا وہ ہمارے خاندان میں پہلے کبھی نہیں ہوا کہ فرمایا شہید ہونا حمزہ ہمارا شہید جعفر تیار ہمارا شہید ہمارا باپ شہید ہماری اماں شہیدہ شہادت تو ہمارا ورثہ ہے شہادت ہماری کرامت ہے وہ تو میں کربلا میں پورا آؤں گا لیکن بازاروں میں بغیر چادروں کے جاؤں یہ ہمارے خاندان کی بالکل روایت نہیں ہے میں قربان ہو جا جناب
سیدہ نے فرمایا اطمینان نال شہید ہو جا میں موجود ہوں. پھر اینج بی بی نے عد چو ودیے پھر بی بی پاک اینج کر کے اپنا امتحان مکمل کیتا ہے. اٹھن لگیا بھی سہارا لیندے سن, بہن لگیا بھی سہارا لیندے. جدو مدینے آئے نے تے لوگ حیران سن کہ بی بی پاک اٹھن لگیا بھی فضا نو آندے سن میرا ہاتھ پہ, تے جدو کھلوتے بہنا چاہتے سن تو فرماتے سن میرے دووے ہاتھ پڑ. اٹھدیاں بہندیاں تکلیف کیوں ہوندی سی میں کی دساں جی. نبی پاک دی قبر دے سرانے کھجور دا درخت سی, او دے نال میری مخدومہ سر لا کے بیٹھ گئے. اینج درخت ہے نا. مولا زین العابدین نو کسے پوچھا برکے چ بی بی کون ہے؟ میرے مولا فرماندے نے میری پھوپھی جان. فرماندے نے وہ انج کیوں بیٹھے نے؟ فرمایا تھک پے نے. ہائے نوجوان دی میرے تک آئی تھک پے نے. ہو سکے تھکے تے ٹھول آندے نے جڑے تھک جاندے نے اور دیواراں تے درختاں نال ٹھول آ کے بیٹھے نے. اچھی رو کے فرماندے نے بڑا ماریا نے میریاں پھوپھیاں دیواراں نال ٹھول نہیں لا سکتے. آخری جملہ دعا واسطے آنسو ہوندے نے. اے دعا ہر بندہ مصاحب کیوں پڑھدا؟ مجلس تو بعد ہر بندہ پڑھدا. او دی وجہ ہوندی ہے دعا واسطے آنسو بڑے ضروری ہوندے. سانو مولا عطا کیتے نے, ساڈے وس دی گل نہیں. اسی اپنے ٹر گیا نو بھول گئے. سانو ٹر گیا یاد نہیں کدی آئے. خدا دی قسم سانو اللہ نے آنسو غم اہل بیت وچ دتے نے. میں 7 بھیڑاں دا ایک بھرا قتل ہویا ویکھیا تے 7 بھیڑاں علم تھلے کھلو کے میں آندیاں ویکھیاں نے. اکبر تو سونا تو نہیں سی لگتا. اکبر تیری جدی دو ویر قربان کی. کربلا حوصلے دا نا ہے. جنہوں کدرے حوصلہ نہ آوے انہوں کربلا دی کہانی جو حوصلہ ہوتا ہے. اجڑے دے آخری سہارے دا نا کربلا ہے. کوثر نیازی دا بیٹا ایکسیڈنٹ دنیا تو ٹر گیا تے انہوں دا اوہی سیاسی وارث بھی سی. پٹو دور چو مذہبی امور دے وزیر بھی سن. پھر وہ مجلساں چاہنے شروع ہو گیا تے کسے بندے آکھیا نیازی صاحب شیعہ ہو گیا. ہو سکے نہیں, ہو سکا مجلساں کیوں جاندے؟ انہاں کیا چھوٹے چھوٹے ندی نالے تے دریا اپنی حیثیت ادو تک رکھتے ہیں جدوں تک سمندر چ غرق نہیں ہوتے. سمندر تو ہو رہا ندی بھی ہے, نالا بھی ہے, دریا بھی ہے, نہر بھی ہے. جدوں سارے جا کے سمندر چ ڈگ پیندے نے انہاں دی حیثیت مک جاندی ہے. ہو سکا دنیا دے جننے غم نے ایک کربلا دے سمندر تو ہو رہا سارے اپنی حیثیت رکھتے ہیں. جدوں اپنے غم نو کربلا وچ سٹ دئیے اپنا یاد ہی نہیں آوندا. ایک گل سچی ہے جی میرے عزیزوں. میں ایک جملہ پڑھن لگا. بی بی پاک اٹھتے سن سہارا لے کے, بیٹھتے سن سہارا لے کے. ایک صرف مثال دینی ہے, 2 جملے پڑھنے. یہ جڑیاں بھیڑاں ہوندیاں نا جی بھیڑاں, یہ بڑیاں بھی امیر ہون نا جدوں پریشان ہون پیکے یاد ہون. اچھا پیکے غریب بھی ہون تے یاد ہون. پیکے غریب بھی ہون تے یاد. پٹھے دے کم کردا ہوئے نا کسے بھین دا ویر, ہن پٹھے دا جڑا مزدور ہے او دے کنے پیسے؟ تانوں پتہ پٹھے والے نے ایڈوانس لے ہوندے نے تے او کام کردے نے. دوسرا پٹھے والا اوتھے پیسے دے جاندا تے گل لے جاندا. او بیچارے کنے سال اسے قرض وچ ہی گزار دیندے نے. او دی بھین دے مکان نو اگ لگ جائے تو سیدھی پٹھے تے جاندی ہے, حالانکہ بنان دے قابل نہیں, بنا کے نہیں دے سکدا. او غریب آدمی اٹاں پہ بناندا, کچیاں اٹاں پہ بناندا, اوتھے بھین روندی ٹر جاندی ہے. کس واسطے؟ او جملہ تساں میرے نال دہرانا ہے. بھین اوتھوں ویندا نا بھین نو تے او سر تے باہر آ کے آندی ہے میں اجڑ گئی ہاں. لو جی اس جملے واسطے جاندی جے بھرا کو نہ بھرا مکان بنا کے دین جو گئے تے آپ مقروض ہے. او بھرا ایک جملہ آندا ہے, او جملہ تساں ایک باری میرے نال دہرانا ہے. اوتھوں ویکھ کے آندا ہے روئی نہ اجے میں جیونا. صدقے جاواں جی ایک باری میرے نال دہراؤ جی, روئی نہ اجے میں جیونا. بھیڑاں سیک کے ایک گل سیک جاندیاں نے سنن واسطے, اس واسطے اجڑیاں بھی بھاویں غریباں کول آوندیاں نے. خدا دی قسم میری مرشد زادی ملکہ شام جدوں مدینے آئے نا حضرت سجاد نو فرماندے نے براہ راست مدینے نہیں جانا. میرے مولا فرماندے نے کیوں پھوپھی؟ فرماندے نے جدوں نانا جان آوندے سن نا جیت کے فتح یاب ہو کے ادو 1 رات یا 3 راتاں مدینے دے باہر گزارتے سن. پھر اگلے پڑھ کے اعلان ہوندا سی کہ اسی فاتح ہو کے آ رہے ہیں.
سجاد میں فاتح ہو کے آ رہی ہوں، پاویں میرا سارا خاندان نہ قتل کر دیتا ہے لیکن میں فتح حاصل کر کے آ رہی ہوں۔ میں نانے دے شہر دے باہر ایک رات رہنا، ایک رات بی بی مدینے تو باہر خیمے لا کے رہنے، پھر اعلان ہویا اگلے دن لوگوں مدینے دے وارث آ گئے۔ بی بی پاک نے اتھوں ویکھیا نا حضرت محمد حنفیہ نو، میں بشیر دا اعلان نہیں پڑھیا، بی بی سغرا دا آنا نہیں پڑھیا، حضرت عباس دی اماں دے وین نہیں پڑھے، میں صرف ایک جملہ پڑھن لگا۔ اتھوں ویکھیا نا پہلے گھوڑے تے آئے نے میرے مولا محمد حنفیہ، جدو حضرت سجاد کو آئے نے تے حضرت سجاد نو فرماندے نے کرا دیو، آپ نے فرمایا میں بڑا زخمی ہوں، اس اذان دی برکت ہے، دو جملے سن لو۔ فرماندے نے میں بہت زخمی ہوں، تے حضرت محمد باقر نو فرماندے نے اگر یقین نہیں ہوندا تے ذرا میری کان تو چوڑا جا، جدو قمیض اٹھائی انہاں کیا بیٹھا رہو اسی تینوں نہیں اٹھاندے، تو تے بہت زخمی ہے، تینوں چھڑان والا بھی کوئی نہیں، کون تینوں ماردا رہا؟ اسے کہ ظالم ماردے رہنے، میں ظلم سہندا رہا، آندے ہو تو میں اٹھ پینا۔ فرمایا نہیں، آپ تھلے اترے نے، قریب آ کے تے فرماندے نے تسی کتھے زخمی ہوئے ہو؟ کنے تانوں مارے ہیں؟ مدینے آئے ہو تو میں آرام واسطے کر دینا، میں تیرے زخماں واسطے گرم پانی کرنا، میں تیرے واسطے اچھے کھانے تیار کرنا، جے مدینے آ گئے ہیں، مدینے جو آ گئے ہن فکر نہ کری۔ آج اکھاں اٹھا کے میرے مولا فرماندے چاچا میں زین العابدین، چاچا میں تیرا بیٹا سید الساجدین، تیری ہمدردی دا شکریہ، خدا دی قسم ہتھاں نال ہاتھ ملا کے جدو اٹھایا نے نہ اٹھ کے کھڑے ہوئے نے تے حیران ہو کے جملہ آکھیا نے جڑا ایتھے لگدا ہے سوالیہ انداز چ فرماندے نے انت زین العابدین، تو میرا بیٹا زین العابدین؟ فرمایا چاچا میں زین العابدین، تے فرماندے نے کتھے نے پھپھیاں تیریاں، کتھے نے مولا علی دیاں بیٹیاں؟ فرمایا انہاں خیمے وچ جدو سجاد علیہ السلام لے کے ٹرے نے نا اوتھوں بی بی دی نظر پئی، فرمایا فضا مینوں اٹھا، میں اللہ دا شکر ادا کراں، اجے میرے پیکے جیوندے نہیں، ہائے اجے میرا پیکا میرا، ہائے میرے پیو دا پتر بیاہ نہیں۔ بی بی دے دل وچ گل سی کہ مینوں نہ ویر بھلنے نے نہ میں قبر وچ چپ کرنا ہے، او جے ماں میں اودوں اللہ دا ایک واری ضرور شکریہ ادا کراں گی، ہن وی پی کرنی ہاں جدوں میرا ویر مینوں آ کے آکھے گا روئی نہ۔ میرا خیال ہے سارے بندے ایک واری دہرا لو، میں چھڈن لگا، روئی نہ اجے میں صدقے سے جیونا، اجے میں جیونا۔ ہن تسی اس جملے واسطے تیار بیٹھے ہو، دور دا آنسو قریب آ جائے گا، قریب دا ہو سکتا باہر آ جائے، جیڑی سہکتی سی نہ پئی مینوں ویر آکھے روئی نہ اجے میں زندہ۔ بی بی ایڈا اچھا وین ویر دی لاش تے نہیں کیتا، جڈا اچھا روئی ہے بی بی اس موقع تے جدو 3-4 قدم دے فاصلے تے کھلو کے تے ویکھ کے اس ویر نے پوچھیا سجاد بیٹا ہے نا جو بی بی زینب کہڑے نے؟ بی بی دی کوک نکل گئی، فرماتا نے نانا ہونا کے اجڑی نوے اے مینوں پیکے نہیں ہوں پہ سجھاڑ۔ آنسو خوش کون تو پہلے 3 بار یا آمین آکھنا، اٹھو یا بیٹھو، صرف دعاواں ذہن چ رکھو، انہاں مرحومین واسطے، اس گھر دی ہمیشہ آبادی واسطے بانیان دے، تہاڈے گھر دی آبادی واسطے، مقروض دے قرض واسطے، بے اولاد دی اولاد واسطے، بے زر دے زر واسطے، مقروض دے قرض دی ادائیگی واسطے دعا کرنی ہے یا ماتم کرنا؟ دعا کرنی ہے، 3 بار یا آمین آکھنا، لمبی دعا کوئی نہیں، دعاواں ذہن چ رکھو۔ ہر بندہ اپنی ٹینشن اپنی دعا ذہن چ رکھے، قرآن برکت واسطے صرف کھولے اس ویلے، او دا ترلا کرن لگا جڑا ساڈی نہیں مندا، اونوں آکھن لگا جڑا سمیع بصیر ہون دے باوجود روز سانو ویندا وی تڑپدیاں تے سندا وی ساڈیاں فریاداں تے پھر پوریاں نہیں کردا تے اسی چپ کر جانے ہاں۔ خالقا تو اکبر جو ہے تو وڈا ہے، اسی دعا اس واسطے کرنے ہاں کہ حضور دا حکم ہے، معصوماں دا حکم ہے دعا کرنا، اسی یہ حکم سن کے دعا کرنے ہاں، ورنہ میں اپنی گل پہ کرنا، اے چوری تیرے سامنے پھیلان دے قابل نہیں، اے منہ تیرے سامنے کھولن دے قابل نہیں، اے ہاتھ تیرے سامنے اٹھان دے قابل نہیں،
ایک مہربانی کر تینوں تیرے جلال دا واسطہ ہی مسکینہ نال زد نہ کر اسی تیرے زد جوگے نہیں اسی تیرے فضل دے قابل ہاں اسی تیرے رحم دے قابل ہاں انہاں نو وچ پان لگا جنہاں دی تو نہیں موڑدا بس دعاواں ذہن چ رکھو تیرے ترے ترلے کرن لگا کیوں نہ تیرا دریائے رحمت ہی تو بیانی آ جائے کیوں نہ تو جبار و قہار دی بجائے رحیم و کریم اور غفور ہو جائیں ستار ہو جائیں پہلا واسطہ ہی ایسا دین لگا معافی دے دے ساڑھے گناہ بخش دے ساڑھے گناہ دی معافی دے دے ساڑھیاں دعاواں قبول کر رہا تینوں علی اصغر دے آخری ساتھ آواز ہائے نکلی ہے میں قبلہ آمین دی توقع رکھتا سا اور ہائے دے آمین تو ٹھیر اگلی کر رہے تو اڈی ہائے ویچی آمین ہے ساڑھے گناہ معاف فرما مہربانی فرما تے دعاواں قبول فرما تینوں علی اصغر علیہ السلام دے آخری سادہ واسطہ جدوں شبیر اللہ ویخ کے معصوم نے اکھاں بند کر لیا تینوں اس ویڑے دا واسطہ ہی ساڑھے گناہ معاف فرما ایک دوجی التجا بی بی سکینہ دی آخری ہچکی دا واسطہ جدوں رو کے آندی سی بابا اکھاں کھول میں 4 سال دی زندگی چ ضعیف ہو چکی آخری واسطہ قبلہ ایسا دین لگا شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی سب واسطے دعا کرنی ہے سب نو اللہ ہدایت دے ہوئے سب دیاں اللہ غلطیاں معاف کرے سب نو اللہ سودہ حل فرمائے کسے واسطے دعا کرو گے تواڈے واسطے بھی کرے گا نہیں تے اللہ اجر ضرور دے گا خالقہ ہاتھ اٹھے نے ایدو اگے مینوں واسطہ کبھی آیا ہی نہیں جڑا میں کرنا ہونا اے ہی کرنا او ہی اج بھی کرن لگا تینوں بی بی زینب دے شام دے بازار بے بے کے ٹرن دا واسطہ جدو بی بی بازار وچ بے کے ٹردی سی تے رو رو کے آندی سی نانا امت نو سمجھا جنہاں دا کلمہ پڑھی انہاں دیاں تیاں نو نہیں ماری دا بی بی دے انہاں درداں دا واسطہ ساڈیاں غلطیاں معاف فرما ساڈیاں کوتاہیاں معاف فرما ساڈے حال تے رحم فرما ساڈیاں دعاواں قبول فرما ربنا تقبل منا ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ